ایک صاحب نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا, اب تیسری مرتبہ بھی دے دی, اب رجوع کرنا چاہتا ہے. رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, 2 دفعہ ہے, تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کرے بیٹھ کے, تینوں ہو گئی تو ختم, ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا, 5ویں پہ رجوع کرے گا. اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی, ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متع کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو. حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا دی, تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا, بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا, اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھیں, نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے, 3 3 ہے. تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا, حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا, 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا, ایک نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا, اگینسٹ نہیں تھا. اور 3 کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں, موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے, ابو داؤد کی بھی, کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر. ہوتا یہ تھا, صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, ایک طلاق دی, عدت پوری ہونے والی ہوتی, عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی, کہیں اور شادی کروں گی, تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا, پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی خلے نہیں تھے, جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا, عدالت جاؤ, ورنہ عورت جاتی کورٹ سے خلا لے کے جان چھڑا لیتی. لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا ہے؟ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا, پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی, وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی, میں کہیں اور شادی کروں گی, رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا, پھر جان چھوٹنے والی ہوتی, رجوع کر لیتا, پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے, تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے, تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا, تو اس اختیار کو محدود کیا جائے, لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں, ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں. اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا, وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے, تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا, 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو, کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا, پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے, طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے, کورٹ سے خلا کا حق ہوتا, یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں, تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد, 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو, نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی, اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں, اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنی سینس تو ہے نہیں. جو نئے نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں, تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے, تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں, غصے میں دو, محبت سے دو, 3 ایک مجلس میں دو, ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا, تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نہ, اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا, جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا, کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے, 3 کے بعد بھی 1 کا رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا, یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے, تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں.
تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو, 3 ہی ہوں گی وہ. اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے, اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا, اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, بحث نہیں کرے گا. ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا, 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے, یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں, کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی, آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں, وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں. اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا؟ زہر کا, یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں, زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ, کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی, کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا, 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے, لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ, رفع الیدین آ جاؤ, کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا, اس میں دونوں طرف دلائل ہے. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا, نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی, وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے, آپ بتاؤ نا, آپ تو خود اہل حدیث ہو, اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی, تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے, 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبر ہی کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے.